السلام علیکم ناظرین، محمد احسان شینا آپ کی خدمت میں حاضر، جذبہ نیوز کا پروگرام گجرات ٹاکس لیے۔ اور آج کا جو پروگرام ہے یہ اس حوالہ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ آج ہم نوجوانوں کے مسائل کے حوالہ سے امیر ضلع جماعت اسلامی گجرات چوری انصر محمود دھول سے گپ شپ کرنے والے ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے جماعت اسلامی پاکستان کی جانب سے نوجوانوں کی سکل کو بڑھانے کے لیے ایک پروگرام لانچ کیا گیا ہے بنو کابل کے نام سے، اور یہ موجودہ جو مرکزی امیر ہیں حافظ نعیم الرحمن، ان کا ویژن ہے، ان کا فلسفہ ہے، ان کا خیال ہے۔ تو اسی حوالہ سے آج ہم چوری انصر محمود دھول صاحب سے گپ شپ کریں گے۔ چوری صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ احسان شینا صاحب، آپ کو بہت شفقت، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور وہ پروگرام جو کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں نوجوانوں کے حوالے سے گیم چینجر پروگرام ہے۔ چلیں، یہ اس کی تفہیم کے لیے انشاءاللہ جو بھی آپ سوال کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسا ہی ہو جو آپ جیسا کہہ رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کا جو بنیادی آئیڈیا ہے اس پروگرام کا، حافظ صاحب کا ویژن یا تھیم یا تصور یا خیال، وہ ہے کیا؟ نوجوانوں کو آپ کیسے اکاموڈیٹ کر رہے ہیں، کیسے ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاحیت سے آگاہ کر رہے ہیں؟ ایکچولی یہاں پہ ریاست اپنے کام نہیں کر رہی ہوتی نا شینا صاحب، وہاں پہ کسی نہ کسی کو یہ ضرور بیڑا اٹھانا ہوتا ہے کہ جو پاکستان کا جو معاشرہ ہے، پاکستان کے جو معاشرے کے بڑے امپورٹنٹ آرگن جو کہ ہمارے نوجوان ہیں، چونکہ موزے تنگ نے کہا تھا کہ جس ملک کی آبادی اگر اس کی آدھی آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے تو اس کو دنیا میں کوئی ترقی کرنے سے نہیں روک سکتا۔ ٹھیک، وہ جو دنیا میں جتنی قوموں نے، جتنے ممالک نے ترقی کی ہے نا، اگر ان کا انالیسس کیا جائے نا، یا جو انہوں نے ترقی کے پیرامیٹر طے کیے تھے اس میں کیا کیا پیرامیٹرز تھے، تو سب سے پہلا یہی تھا کہ آپ کے پاس نوجوان کتنے ہیں، ان کے پاس اسکل ان کی پرسنٹیج کیا ہے۔ ٹھیک، نوجوانوں کی پرسنٹیج کیا ہے، اور ریاست نوجوانوں کی اسکل کو، ان کی شخصیت کو، ان کی خودداری کو بڑھانے کے لیے کیا کر رہی ہے۔ ٹھیک، اگر وہ کر رہی ہے تو وہ ریاست آگے بڑھ رہی ہے، اس کی معیشت بھی بڑھ رہی ہے، ملک بھی ترقی کر رہا ہے، اور لوگ بھی خوشحالی بھی ظاہر آ رہی ہے۔ جب ریاست کام نہیں کر رہی ہوتی تو پھر کس نہ کسی بندے کو جو کہ ویژن رکھتا ہو، جو کہ درد رکھتا ہو، جو کہ احساس رکھتا ہو، جو کہ پاکستان سے محبت کرتا ہو، وہ حافظ نعیم اس کو آگے حافظ صاحب نے پھر درد کو محسوس کیا، نوجوانوں کی کیفیت، حالات دیکھے۔ نوجوان اس وقت اپنے آپ کو بند گلی میں محسوس کرتے ہیں۔ ہماری معاشرت، ہماری سیاست، ہماری معیشت کے حالات اس طرح کے ہیں کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ بڑا پریشان ہے۔ تو مجھے یہ کہیے گا کہ حافظ صاحب کا یہ جو نقطۂ نظر ہے یا یہ جو فلسفہ ہے، یہ نوجوانوں کو اس صورتحال سے نکلنے میں کیسے مدد کرے گا؟ اور بنو کابل جو پروگرام ہے اس میں نوجوانوں کے لیے میں نے جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا، وہ گریڈ کیا ہیں، کیا وہ کون سے وہ شعبے سلیکٹ کیے جن کے ذریعے آپ نوجوانوں کو بنو کابل پروگرام کے تحت اکاموڈیٹ کر رہے ہیں؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں تھوڑی سی اس میں 1-2 منٹ تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا۔ جی بسم اللہ۔ پہلی عرض تو یہ ہے کہ جو اس وقت ہمارا نوجوان پڑھا لکھا ہے نا، جس کے پاس ڈگری ہے، کسی کے پاس MBA کی ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پولیٹیشین کی ڈگری رکھتا ہے، کوئی جرنلزم کی رکھتا ہے، اس کے پاس ڈگری ہے لیکن اس کے پاس اسکل کوئی نہیں۔ چونکہ آپ کا جو تعلیمی نظام ہے نا، یہ کاغذ کی ڈگریاں تقسیم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ لوگوں کی علمی استطاعت نہیں بڑھا رہا اس وقت۔ تو جو ہمارے لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں، ڈگریاں بھی رکھتے ہیں، وہ بھی بے روزگار ہیں، اور بہت سارے ایسے نوجوان جن کی بہت بڑی تعداد ہے پاکستان میں، جو کہ بیچارے اپنے والدین کی مالی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے پڑھ نہیں پا رہے ہیں۔ ٹھیک، جو پڑھا لکھا ہے وہ بھی، جو نہیں پڑھا لکھا وہ بھی، دونوں اپنے آپ کو بند گلی میں پاتے ہیں، تقریباً ایک ہی لائن میں کھڑے ہیں۔ اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ بیچارے روزگار لینے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اور نوکریاں ان کو پھر نہیں مل رہی۔ بےروزگاری کا ایک ایسا ان پہ پریشر ہے، ایک ایسا دباؤ ہے، ایک ایسی تکلیف کی صورت میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل نا امیدی کی کیفیت میں چلے گئے ہیں۔ ہم عمومی طور پہ پاکستان سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈرین جو ہے وہ برین ہو رہا ہے، پڑھے لکھے لوگ باہر جا رہے ہیں، کیا کریں لوگ؟
ظاہر ہے۔ جب یہاں پہ ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اپنی جو بھی ان کی تعلیم ہے اس کے مطابق ان کو روزگار مل پائے تو لوگ تو باہر جائیں گے نا، جدھر رستہ ملے گا پھر ادھر کو جائیں گے، لوگ جائیں گے۔ اس لیے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے، امیر جماعت اسلامی پاکستان نے، اللہ کریم نے ان کو ویژن بھی دیا ہے، درد دل بھی رکھتے ہیں اور اس پاکستانی قوم کا احساس بھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہماری اتنی بڑی قوت ہے، ہماری اتنی بڑی طاقت ہے ہمارا نوجوان، تو کیوں نہ ان کے لیے کچھ کیا جائے۔ اس کے لیے ایک لمبا عرصہ مشاورت ہوئی جماعت اسلامی، اس وقت کراچی کے امیر تھے حافظ نعیم الرحمان صاحب، وہاں پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے مشاورت کی، اس کو براڈ بیس کیا تھوڑا۔ اس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ ہم اپنے نوجوانوں کی ٹیکنیکل سکل، چونکہ آئی ٹی کا دور ہے پوری دنیا میں اور آئی ٹی کے دور پہ پوری دنیا گھوم رہی ہے، بالکل بالکل، اور آنے والا کل آج سے بھی زیادہ کرٹیکل ہو جائے گا آئی ٹی کے حوالے سے، انسان بالکل نگیٹ ہو رہا ہے۔ ہاں ٹھیک۔ تو حافظ صاحب نے سمجھا کہ پوری دنیا میں اپنے نوجوانوں کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے ان کی سکل کو بڑھانا چاہیے، انہانس کرنا چاہیے۔ اس کے لیے پھر ایک پروگرام ترتیب دیا گیا جس کا نام رکھا گیا بنو کابل۔ بنو کابل، سیدھی سیدھی دعوت دی گئی کہ آئیں ہمارے ساتھ ملیں، اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں، اپنی استطاعت کار کو بڑھائیں، اپنی قابلیت کو انہانس کریں اور خود اور اپنی صلاحیت کے مطابق کمائیں، اپنی صلاحیت کے مطابق بہترین روزگار کمائیں، ٹھیک، اور ایک خودداری بھی دی اس کے ظاہر خود آپ اپنا روزگار مینج کریں۔ جو بند گری میں نوجوان ہیں ان کو وہاں سے نکال کے خودداری کی، ایک خوددار پاکستانی کی حیثیت سے معاشرے کا حصہ بنے۔ یہ کوشش تھی جس کا آغاز کراچی سے ہوا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے بہت سارے ایسے پروگرام دیکھے ہوں گے، ان کے ویڈیوز آئیں، لوگوں نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں بچے اور بچیاں ہمارے جو ہیں انہوں نے بنو کابل کے ذریعے یہ اسکل حاصل کی۔ ٹھیک، اچھا یہ اسکل کس بیٹ پہ دی جا رہی ہے؟ کمپیوٹر کے تو بہت سارے شعبے ہیں، ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، یہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے، بہت سارے روٹس ہیں۔ دیکھیں ہم نے ابتدائی طور پہ پرسوں تک ہم نے 28 پروگرام آفر کیے تھے نوجوانوں کو یہ آئی ٹی کی اسکل کو بڑھانے کے لیے۔ کل پھر ایک پروگرام اس میں اور بھی ایڈ ہو گیا، اب 29 ہو گئے۔ ٹھیک، 29 پر اگر چاہیں تو اس میں 2-4 کے نام آپ سے شیئر ضرور کریں تاکہ نوجوانوں کو پتہ چلے، بلکہ 8-10 کے بتائیں، نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ پتہ چل جائے۔ اس میں پروگرام ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اینڈ فری لانسنگ۔ ٹھیک، آپ مارکیٹنگ کریں، گھر بیٹھ کے کریں، فری لانسر کے سی ایس سے کریں۔ بالکل ٹھیک۔ Amazon FBA ورچوئل اسسٹنٹ، یہ دوسرا پروگرام ہے۔ Amazon FBA پرائیویٹ لیول، یہ تیسرا پروگرام ہے۔ کنٹینٹ رائٹنگ ٹول کٹ، یہ چوتھا پروگرام ہے۔ سیل اینڈ لیڈز جنریشن، پانچواں پروگرام ہے۔ ای کامرس ڈیولپمنٹ، یہ پروگرام ہے چھٹا۔ ساتواں گرافک ڈیزائننگ ہے۔ آٹھواں ہے ویڈیو ایڈیٹنگ اینڈ اینیمیشن ہے۔ اس کے علاوہ 29 پروگرام جو آفر کر رہے ہیں، اور یہ پروگرام جو ہے ہر میٹرک کیا ہوا اسٹوڈنٹ جو ہے یہ پروگرام میٹرک سے شروع ہو کے ماسٹر ڈگری تک، یہ ہاں، اس میں ایج کی کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ اچھا، کسی بھی ایج میں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو علم ہے نا اس کا حاصل کرنا آپ کی پیدائش سے لے کے آپ کی لاہت تک ہے۔ ہاں ٹھیک ہے بات ٹھیک۔ تو یہ جو پروگرام ہے بنو کابل، یہ اس وقت پورے پاکستان میں، یعنی پاکستان کے 105 اضلاع میں بیک وقت آپ آفر کر رہے ہیں نوجوانوں کو؟ گریجولی لانچ کر رہے ہیں مختلف ڈسٹرکٹ میں، ٹھیک، اور ٹارگٹ یہ ہے کہ اس کو پورے پاکستان میں لانچ ہونا ہے۔ ٹھیک، یہ ہمارا گجرات اس میں آ گیا ہے؟ جی، گجرات کا انشاءاللہ 25 تاریخ کو لانچ ہو چکا ہے، یہ گجرات رجسٹریشن ہو چکی ہے، ٹھیک، شروع ہو چکی ہے، اور اب تک آج کی جو ہمارے پاس فگر ہیں وہ تقریباً 24,000 نوجوانوں نے گجرات میں اپنے آپ کو رجسٹر کیا ہے۔ اچھا، 24 آن لائن رجسٹر کرتے ہیں؟ آن لائن رجسٹریشن ہے، جہاں آپ اپنے موبائل سے کر لیں یا اپنے گھر بیٹھے کمپیوٹر سے کر لیں۔ ادھر آ کے سینٹر میں بھی کروا سکتے ہیں؟ ادھر آ کے آپ فارم فل کر کے دے جائیں، جس کے پاس ڈائریکٹ خود آن لائن۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کچھ میٹرک والے یا کچھ لوگوں کے وسائل اس طرح کے ہیں کہ ان کے پاس اینڈرائڈ موبائل نہیں ہے، ان کے لیے ہم نے فارم رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فارم فل کر کے ادھر بھی آ کے فل کر کے دے جائیں، وہ خود ان کو رجسٹر کر دیں گے۔ بالکل ٹھیک، زبردست۔ آج کل ہمارے چونکہ پورے ڈسٹرکٹ گجرات میں ساری تحصیلوں میں بڑے بڑے شہروں میں بنو کابل کے کیمپ لگے ہوئے ہیں، اب وہاں پہ چلے جائیں، وہاں پہ فارم فل کر کے دے دیں، قریب ترین کر کے، ہاں جی، وہیں پہ اس کی رجسٹریشن ہو جائے گی۔ زبردست، اب آپ اس پروگرام کا حصہ بن جائیں گے۔ اس کے لیے فیس ہے یا فری؟ کوئی فیس نہیں ہے، بالکل ٹوٹلی فری ہے، فری آف کاسٹ، فری آف کاسٹ ہے، ٹھیک ہے، فری آف کاسٹ ہے۔ اور یہ 24 تاریخ تک جتنے لوگ اس میں رجسٹر ہو جائیں گے، 25 تاریخ کو میرے جماعت حافظ نعیم صاحب گجرات تشریف لا رہے ہیں۔
اس کے باقاعدہ افتتاح کے لیے؟ نہیں، اس کا باقاعدہ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہوگا. افتتاح تو ہو چکا نا. اچھا، ٹیسٹ ہوگا. اس کا باقاعدہ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے. جس میں سارے نوجوانوں کو ہم آفر کریں گے. پھر جتنے نوجوان اس میں پہلے ٹیسٹ میں کلیئر ہو جائیں گے ان کو فوری طور پہ ہم ان کی کلاسز شروع کر دیں گے. اچھا، اس کے حوالے سے کچھ تعلیمی اداروں سے یا ٹیکنیکل ایجوکیشن جو دینے والے ادارے ہیں ان کے ساتھ آپ نے رابطہ کیا یا خود سے کوئی؟ سارا جماعت اسلامی کا اپنا سسٹم ہے. اچھا، اپنا سسٹم. جماعت اسلامی اور خدمت فاؤنڈیشن سارے ارینجمنٹ خود کر رہی ہے. خدمت فاؤنڈیشن یہ کر رہی ہے یہ پروجیکٹ؟ خدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کا ادارہ ہے نا. ہاں بالکل بالکل. اور خدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے اس کو لانچ کیا گیا، لیکن الٹیمیٹلی سپروائزری باڈی جو ہے وہ جماعت اسلامی ہے پاکستان. ہاں جی. بیسیکلی اس کے جو پیٹرن اینڈ چیف ہے امیر جماعت خود ہے، آفت صاحب ہیں. آفت صاحب خود ہیں. اس کا ضلع لیول پہ، صوبے لیول پہ جو امرائے صوبہ ہیں وہ ہیں، ضلع لیول پہ جو امرائے اضلاع ہیں وہ اس کو مانیٹر کریں گے. بالکل. اور خدمت کے جو ہمارے ذمہ داران ہیں، ہمارے والنٹیئرز ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے. اور یہ 25 تاریخ کو لانچ ہو جائے گا، باقاعدہ اس کا ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہو جائے گا. اس کے بعد جتنے لوگ اس میں کوالیفائی کر جائیں گے ہم فوراً ان کی کلاسز شروع کر دیں گے. اور جو ہم آئی ٹی سینٹر بنا رہے ہیں وہ ہر بڑے شہر میں بنا رہے ہیں، اپنا ہر بڑے قصبہ جماعت اسلامی کا. اس وقت جہاں موجود ہیں ہماری اس کرتبہ سینٹر کی بیسمنٹ میں ایک ماڈل آئی ٹی سینٹر بن رہا ہے. 75 سسٹم وہاں پہ انسٹال کر رہے ہیں. یہ صبح کے ٹائم بچوں کے لیے ہوگا، شام کے ٹائم بچوں کے لیے ہوگا. بچیوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، اور شام کو بیٹوں کے لیے ہوگا. اس طرح تمام جو ہمارے سینٹر بنے گے ہم ان کے تقسیم کار وقت کے اس طرح کریں گے کہ اس میں ہماری بیٹیاں جو ہیں، ہماری بچیاں وہ بھی فائدہ اٹھائیں گی اور پھر ہمارے بچے بھی زیادہ فائدہ اٹھائیں. ہم اس کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جب بچوں کی کلاسز ہوں گی تو ان کے ٹیچر بھی فیمیل ہوں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور جہاں بچوں کی کلاسز ہوں گی ان کے ٹیچر جو میل ہوں گے انشاءاللہ. ٹیچرز بھی ہم خود ہائر کریں گے. چلیں یہ تو بہت اچھا. جماعت اسلامی خود اپنا، چونکہ ہمارا ایک ایجوکیشنل سسٹم الحمدللہ کسی بھی دوسری جماعت سے بلکہ گورنمنٹ سے زیادہ ہم فیل کرتے ہیں کہ ہمارا سسٹم اچھا ہے، تو ہم ٹیچر بھی اپنے خود ہائر کریں. پہلا فیز ہے یہ. اب آنے والے دنوں میں پھر اس کے جو فیز 2 فیز 3 اس طرح بڑھے گا یا بس یہ اب اسی کو جاری ساری رکھنا؟ دیکھیں جو اس بنو کابل کے ذریعے قابل ہو جائیں گے نا جی، قابل بن جائیں گے بچے، اس میں میجارٹی تو وہ ہوگی جو خود اپنے روزگار اپنے گھر بیٹھ کے روزگار کا سلسلہ بن جائے. ان کے لیے پوری دنیا کھلی ہے گھر بیٹھ کے. جب ان کو آئی ٹی اسکل ان کے ہاتھ میں آ گئی نا جی تو ان کے لیے پوری دنیا کھلی ہے. ان کی محتاجی ختم ہو گئی. ہاں، یہاں بیٹھ کے امریکہ میں بزنس ہو رہا ہے، انگلینڈ میں ہو رہا ہے، دنیا کے کسی ملک میں کر سکتے ہیں. بالکل ہو سکتا ہے، عزت وقار کے ساتھ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے نوجوان ضرور ہوں گے جو کہ شاید اس آئی ٹی کورس کرنے کے باوجود اپنی جاب کے سلسلے میں ان کی کوئی ڈپینڈنسی ہو یا کسی طرف دیکھ رہے ہیں. تو ان کے لیے ہماری کوشش یہ ہے، امیر جماعت کا جو ویژن ہے اس کے مطابق انشاءاللہ بنو کابل کو ہم اپنی انڈسٹری کے ساتھ لنک اپ کریں گے. اور جو آئی ٹی کے کورس کرنے کے بعد بنو کابل کے ذریعے بچے قابل ہو جائیں گے ان کو ہم انشاءاللہ جو ہماری انڈسٹری ہے وہاں پہ انشاءاللہ ان کے لیے جابز کا ارینجمنٹ کریں گے اور انشاءاللہ ان کو جابز ملے. کوئی ایسا نوجوان شناز صاحب نہیں رہے گا. میں تو چونکہ گجرات پہ ہوں، گجرات کی بات کروں گا، لیکن ہماری جماعت کا ویژن ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی ایسا نوجوان نہیں چھوڑیں گے ہم انشاءاللہ بچوں کے تعاون سے جن کو ہم آئی ٹی کے اسکل نہیں دیں گے اور اس کو قابل نہیں بنائیں گے. وہ گھر بیٹھ کے عزت کے ساتھ، خودداری کے ساتھ، وقار کے ساتھ اپنے لیے روزگار بھی کرے، کاروبار بھی کرے اور اپنے خاندان کے لیے بھی کرے اور معاشرے کے لیے. یہ جو پروسیجر ہے ظاہر ہے پہلے آپ ٹریننگ دیں گے، اس کے بعد بچے اپنا ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ اپنے روزگار کا بندوبست کرنے کے قابل ہوگی. تو اس سارے پروسیجر پہ ظاہر ٹیچر پڑھانے کے لیے آپ ہائر کریں گے، اس پہ بھی مالی اخراجات اٹھتے ہیں اور جو ظاہر ہے کمپیوٹر ہوں گے، الیکٹرکسٹی کے مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں ظاہر ہے پرووائڈ کرنا پڑتی ہیں، آفرز کرنا پڑتی ہیں. تو اس کے مالی اخراجات جو ہے وہ جماعت اسلامی ٹوٹلی برداشت کرے گی. جو پڑھنے والے بچے ہیں یا ہماری بچیاں ہیں وہ تو مالی جو کسی بھی قسم کا بوجھ ہے اس سے محفوظ رہیں گے. ٹوٹلی فری ہے اپنے چینا صاحب، ٹوٹلی فری. ایک پینی بھی خرچ نہیں ہوگا کسی بچے کا. ٹریننگ لینے والے بچوں کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. سارا جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن خود کرے گی، کیونکہ ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں الحمدللہ جو کہ الخدمت فاؤنڈیشن پہ اعتماد کرتے ہیں، ہمارے سارے سسٹم پہ اعتماد کرتے ہیں، ہمارے قائدین پہ اعتماد کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس پروگرام کے لیے انہوں نے کافی ڈونیشن دینے کا وعدہ بھی کیا ہے، دے بھی رہے ہیں. اور سب سے بنیادی ضرورت کسی بھی بندے کی تعلیم ہے. ہاں. اور اس تعلیم کو کسی کو تعلیم دینا اور یا تعلیم میں معاونت کرنا
یہ سارا اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور وہ لوگ ہمارے لیے بہت قابل قدر ہیں کہ جن کو اللہ نے وسائل بھی دیے ہیں اور پھر اپنے رب کی راہ میں وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ ہاں ظاہر ہے، وہ لوگ ہیں ایسے، یہ سارے وسائل پورے پاکستانیوں کے دیے ہوئے ہیں۔ باہر سے وسائل بہت کم ہیں جو لوگوں کے ذہن میں ہے نا کہ شاید باہر بہت سے وسائل ظاہر آتے ہے ہیں۔ ادھر سے ہی ہیں۔ میں اگر ایک مثال کے طور پہ آپ کو بتانا چاہوں، ابھی سیلاب آیا تھا، الحمدللہ ہم نے بہت کام کیا ہے، سارے گجرات والے جانتے ہیں اور اس کو ایکنالج بھی کرتے ہیں کہ الحمدللہ فاؤنڈیشن نے بہت کام کیا ہے، لیکن جتنا بھی ہم نے خرچ کیا ہے جو کہ کروڑوں میں ہے، کم و بیش میرے حال 11-11.5 کروڑ روپے کا ہم نے سیلاب میں کام کیا، یہ سارے پیسے ضلع گجرات سے آئے، یہاں لوکل لوگ، مقامی لوگوں نے۔ مقامی لوگوں اچھا ایک چیز جو تھوڑی سی، ویسے سوال تو تھوڑا ٹیڑھا ہے، لیکن چونکہ بہت ساری چیزیں آج کل سوشل میڈیا آنے کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مثبت کے ساتھ ساتھ منفی بھی چلتی ہیں۔ جماعت اسلامی بہت پرانی پاکستان کی تاریخ کے ساتھ ہی چلنے والی جماعت ہے۔ ہم نے یہ دیکھا گزشتہ جو 80 سال کے لگ بھگ کا پاکستان ہوا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے براہ راست کبھی اقتدار میں نہیں آئی، کولیشن کے ساتھ آئی، کے پی میں، مرکز میں بھی ایک دو دفعہ رہی، تو بہت زیادہ ووٹوں کے تناظر میں جماعت کو لوگوں سے پذیرائی نہیں ملی۔ تو یہ جو کورس ہے اس طرح کا، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، تو اس طرح کے جو کورسز ہیں وہ ظاہر ہے پڑھے لکھے نوجوان کریں گے اور وہ سارے کے سارے میڈیا سے ریلیٹڈ ہوں گے، سوشل میڈیا سے ہوں گے، مارکیٹنگ کریں گے، فائنانس کی ظاہر ہے وہ کام کریں گے۔ تو اس کے پیچھے کوئی اس طرح کا تاثر تو نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کا سوشل میڈیا سٹرانگ ہوگا، سیاسی فائدہ ہوگا، اس طرح کو کوئی جو بیک سائڈ پہ کوئی خیال، کوئی تصور؟ مخالفین تو باتیں کرتے ہیں نا، میں نے اسی لیے یہ سوال پوچھ لیا۔ نہیں، آپ نے بہت اچھا کیا، پہلے تو یہ سوال پوچھ آپ نے بہت اچھا کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مخالفین جو باتیں کرتے ہیں ہم ان کو کبھی بھی اہمیت نہیں دیتے، ٹھیک ہے، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، چونکہ ہر بندے کی اگر بندہ جواب دینا شروع کر دینا تو صرف وقت کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع، اپنی توانائیوں کا ضیاع ہے۔ بالکل بالکل۔ اور بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو کہ انتہائی بے معنی ہوتے ہیں، ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا، بے تکے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں تو خیر سوشل میڈیا دیکھتا بھی کم ہوں، وہ بہت سارے سوال سنجیدہ بھی ہوتے ہیں، پھر بندہ دیکھتا ہوں کس نے یہ سوال کیا ہے، ٹھیک ہے، سوال کرنے والا کون ہے۔ اچھا میں بڑا حیران ہوا کہ وہ روس کا جو پریزیڈنٹ ہے، اس کو پچھلے دنوں کسی انٹرویو میں کسی نے پوچھا کہ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں، اس نے کہا نہیں میں نہیں کرتا، میں سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتا۔ اتنا بڑا آدمی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو کہ بہت کامیاب ہیں، نامور لوگ ہیں، لیکن سوشل میڈیا فالوور نہیں ہیں۔ میں نے اس لیے یہ پوچھا کہ پچھلے دنوں جب جی بات جی آپ نے سوال جو کیا تھا وہ اس کا جواب میں مکمل کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جماعت اسلامی یا امیر جماعت کے پیش نظر صرف اور صرف اپنے نوجوانوں کو خودداری دے کے، باعزت روزگار دے کے، ان کی استطاعت کار میں اضافہ کر کے پاکستان کی مجموعی ترقی کے لیے ان کو اس کے ساتھ شامل کرنا ہے، اور محض بشیت پاکستانی کے اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کا فائدہ نقصان وہ تو اللہ کے پاس خود آ جائیں گے۔ اچھا دیکھیں ہمیں اس سے سیاسی کامیابی کی بھی ہمیں ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، ہم اس کے لیے خواہش نہیں کرتے، لیکن کبھی کوئی کام ایسا ہم نے نہیں کیا کہ جو محض سیاسی ایکسیپٹنس بڑھانے کے لیے، شارٹ کٹ ہو، ہاں لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے۔ دیکھیں سیلاب میں ہم نے کام کیا، ہم الیکشن تو ہر دفعہ لڑتے ہیں، کتنے لوگ ہمیں یہاں سے ووٹ دیتے ہیں؟ اب گجرات کی بات کرتے ہیں، بالکل اسی طرح کتنے لوگ ووٹ دیتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے کام میں کوئی فرق آیا نہیں، کبھی نہیں۔ جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے کوشش کرتے ہیں پہلے سے بہتر کام ہو، اور پھر ایسے اس دفعہ جو ہم نے کام کیا ہے بڑا ہم نے لوگوں کی دہلیز پہ پہنچ کے کام کیا، بالکل اسی طرح لوگوں کی مدد کرنے سے زیادہ جو سب سے اچھا ہمارے ورکرز نے، ہماری جو ذمہ دارانوں نے کام کیا نا، کہ لوگوں کی عزت نفس کو انہوں نے محفوظ رکھا ہے، لوگوں کی عزت اور وقار کو محفوظ رکھ کے ان کے گھروں تک پہنچے۔ اگر ہمیں ووٹوں کا غرض ہو تو ہم ہی کہیں جی لوگ تو ووٹ دیتے نہیں، ہم کیوں کریں، وقت بھی اپنا لگا رہے ہیں، توانائیاں بھی لگا رہے ہیں، وسائل بھی لگا رہے ہیں، نہ لگائیں، لیکن نہیں، ایسا نہیں۔ اچھا میں جاتے جاتے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ سیلاب کے دنوں میں بھی کام کیا اور سب نے دیکھا، ہم نے کورونا کے دنوں میں بھی، اس کے علاوہ بھی جب کوئی مشکل بنتی ہے تو جماعت اسلامی قوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور حالیہ جو بنو کابل پروگرام ہے یہ تو منفرد ہے اپنی نوعیت کا، ایک الگ سے پروگرام ہے، اور اس سے یقیناً جو نوجوان ہمارا ہے وہ بڑی بہتری محسوس کرے گا۔ تو وہ سوسائٹی جس میں جنگ و جدل جاری ہے، وہ جماعتیں جو آپس میں باہم دست و گریباں ہیں سیاسی مفادات کے حصول کے لیے، اور ہمارے وہ حکمران جنہیں
اپنے اقتدار کے تحفظ کے علاوہ کوئی دوسری فکر نہیں ہے، اس سوسائٹی میں آپ یہ کام کر رہے ہیں تو ان کی پریکٹس اپنی جگہ، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ان سارے لوگوں کو، دوسری جماعتوں کو، صاحبان اقتدار کو اس تناظر میں جس طرح کا پروگرام بنو قابل ہے ان کو کوئی میسج دیں کہ وہ بھی اب اس کا نام بدل لیں، اپنے انداز میں کام کر لیں، لیکن کچھ نہ کچھ جہاں پہ وہ اپنے تحفظ اقتدار کے لیے کام کر رہے ہیں، جہاں پر وہ اپنی سیاست کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ اس ملک کے نوجوان کے لیے بھی جو بہتری ہے اس میں حصہ ڈالیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کل پرسوں بھی ایک جگہ بات کی، جو پچھلے 3-4 دن حالات رہے ہیں نا ہمارے ایک مذہبی جماعت کی طرف سے سلسلہ چل رہا تھا، بہت سے لوگ اس پہ بات کر رہے تھے۔ مجھے کسی صحافی نے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے، میں نے کہا کہ اس جو پاکستان کی اس وقت جو کیفیت بن گئی ہے نا، اس کے ذمہ دار پاکستان کی ساری سیاسی جماعت، ہاں ٹوٹل ساری مذہبی جماعتیں، بلکہ سارے طبقات ہی ہیں، ساری مذہبی جماعتیں ہیں، ساری سیاسی جماعتیں ہیں، سول بیوروکریسی ہے، آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے، غرضے کے ہر طبقہ زندگی کے لوگ اس میں اس گناہ میں کوئی اس کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اس کو ٹھیک کرنا چاہیں تو صرف 2 سے 4 گھنٹے کا وقت چاہیے اس کے لیے، خصوصاً سے کوشش کی جائے تو یہ معاملہ سیٹل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ٹھیک کرنا نہیں چاہتا۔ بات آپ نے جو کی، ایکچوئل صورتحال یہی ہے، یہاں پہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، ہوس اقتدار ہے ہر جگہ پہ، لالچ ہے، ہیرس ہے، کوئی کسی کے ساتھ مخلص نظر نہیں آ رہا۔ اگر آرمی اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ ہے بہت اچھی ہے، کل کو اس کے مخالف ہے بہت بری ہے، وہی جو اقتدار میں لائے تھے وہ آج بہت برے ہیں، اور کل کو دوبارہ لے آئیں گے، پھر دوبارہ اچھے بہت اچھے ہوں گے، بلکہ ہم بار بار کوشش کرتے ہیں یہ بدقسمتی ہے کہ صلح ہو جائے ہماری، اور یہ اس وجہ سے ہے اپنے چھینا صاحب کہ ہم بصیرت قوم مجموعی طور پہ قوم نہیں بن پائے۔ ٹھیک، ہمارا وہ جو ایک شعور کا لیول ہے نا وہ اس حد تک نہیں ستی رہا، ہمارا شعور کا لیول نہیں بڑھ پایا۔ ہم اجتماعیت کی جو اپروچ ہے نا وہ نہیں اپنا سکے، انفرادیت کا شکار ہے۔ ہمارے پاس جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ڈگریاں تو ہیں لیکن علم نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، اسکل نہیں ہے، دانائی نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، کسی کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں سب سے مشکل کام پتہ کیا ہے؟ اپنی رائے کو دوسرے کی رائے پہ قربان کرنا، سیکریفائز کرنا، دوسری رائے کو اہمیت دینا۔ ہمارے معاشرے میں یہ ختم ہو گیا۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ بنو قابل کے جو بچے قابل ہوں گے نا انشاءاللہ، اس کا ہم جو شعوری لیول ہے وہ بھی انشاءاللہ بڑھائیں گے، پختہ کریں، تربیت کریں گے ان کی، تاکہ دوسروں کی بات سننے کا بھی آئی ٹی کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کریں گے، اخلاقی تربیت بھی کریں گے، دینی تربیت بھی کریں گے، سوشل تربیت بھی کریں گے انشاءاللہ ان کی، اور ہم ان کو اس قابل بنا دیں گے کہ وہ اجتماعی سوچ کے علمبردار بن جائیں، وہ پاکستان کا سوچنے والے بن جائیں، وہ اپنے ذاتی فائدے سے اوپر اٹھ کے اپنے ساتھ جو دائیں بائیں لوگ ہیں ان کے فائدے کا سوچنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے کوشش شروع کی ہے اور یقین کے ساتھ کی ہے کہ اسی میں سے خیر ہے۔ یہ میرا پیغام سب کے لیے ہے۔ چلیں، بہت شکریہ چوہدری صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس جو پروجیکٹ ہے حافظ صاحب کا بنو قابل، اس کے حوالہ سے ہماری معلومات میں آپ نے اضافہ کیا، ہمارا ٹی وی دیکھنے والوں کے لیے آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی۔ ناظرین، یہ تھے چودھری انصر محمود دھول، ایڈوکیٹ، امیر جماعت اسلامی ضلع گجرات، ان کی گفتگو آپ نے سنی اور باتیں تو ساری بڑی کارآمد تھیں آج کی نشست میں، لیکن آخر میں انہوں نے جو بات کی کہ ہم نے اجتماعی جو مفادات ہیں یا سوسائٹی کو گرو کرنے کے لیے جو اقدامات ہوتے ہیں ان کو نظر انداز کر دیا، اور ہم سارے کے سارے طبقات جو ہیں وہ انفرادیت کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ آپ کسی بھی سیاسی جماعت کے طرز سیاست کو غور سے دیکھیں، اس کا جائزہ لیں، یا کسی طبقہ کا جو انداز سیاست ہے، چاہے وہ کلا ہوں، چاہے وہ میڈیا پرسن ہوں، چاہے ہمارے تاجر بھائی ہوں یا ہماری بیوروکریسی ہو، تو ان کا طرز سیاست آپ اگر دیکھیں گے یا طرز طریق دیکھیں گے تو آپ کو بڑی فکر ہوگی، بڑی مشکل ہوگی کہ یار یہ کیسے شب و روز اپنے گزار رہے ہیں، کیونکہ سارے کے سارے طبقے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ غیر اعلانیہ جنگ میں مصروف ہیں۔ وہ کلا جو ہیں وہ اپنے وکیل بھائی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سوسائٹی کے دیگر جو پلرز ہیں ان کے مقابلہ میں کھڑے ہیں، چاہے ان کے مد مقابل منصف ہی کیوں نہ ہو۔ اور ہمارا جو شعبہ ہے میڈیا کا، اس کے حالات بھی اس صورتحال سے مختلف نہیں ہیں، اور وابستہ سیاست جو لوگ ہیں، ابھی ایک بڑی خوبصورت بات
چوئی صاحب نے کی کہ بات یہ ہونی چاہیے کہ آپ کسی کی جو رائے ہے اس کو مقدم جانیں اور اپنی رائے اس پہ قربان کریں. جب یہ عادت ہم نے ڈال لی دوسرے کی رائے کو اہمیت دینے کی تو ہمارے جو بہت سارے جھگڑے ہیں وہ یقیناً ختم ہو جائیں گے. آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو بات کریں اسے ہی تسلیم کیا جائے منوان، اور چاہے وہ ریاست ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے آپ کے مد مقابل کوئی حکومت ہو یا مخالف سیاسی جماعتیں، وہ ساری کی ساری جو ہیں قوتیں آپ کے سامنے سرہم تسلیم ہوں. تو یقین جانیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. دنیا کی جو 1000 سالہ تاریخ ہے اس میں کبھی ایسا نہیں ہوا. ہم اگر ہسٹری کا جائزہ لیں تو ہٹلر جیسے لوگ بھی آئے اور چنگیز خان جیسے لوگ بھی آئے. تو یہ جو طرز طریق ہے یہ نہیں ہو سکتا. کبھی نہ کبھی آپ کی جو طاقت ہے وہ اس کو آپ کی طاقت سے زیادہ جو طاقتور انسان ہے اس کا سامنا ہوگا اور وہ پھر سامنے والا آپ کو گرا دے گا. تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ اس جو صورتحال ہے آئے روز شکست کی لذت سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ دوسروں کی رائے کا احترام کرنا شروع کر دیں. تو پھر آپ جو وہ ایک مولانا روم کا قول بھی ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ شکست کی لذت سے ہمیشہ محفوظ رہیں وہ صبر کرنا سیکھ لیں. اس حوالہ سے حضرت علی کا بھی ایک قول ہے، بہت سارے اور بھی ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے بات کی. تو ضرورت یہ ہے کہ آج ہم اس طرح کا جو طرز زندگی ہے اس کو اختیار کریں تاکہ ہمارے باہمی جو جھگڑے ہیں وہ ختم ہوں اور ہم پوری دنیا میں ایک خوبصورت سوسائٹی کے طور پر اپنی شناخت قائم کر سکیں. مجھے میرے آج کے مہمان چوہدری انصر محمود دھول کے ساتھ اجازت دیجیے. ناظرین اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.